السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آمين بسم الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 113 ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکا آپ پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لہمت تو البتہ ارادہ کر لیا تھا، ہم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایسا ارادہ جو جس پر کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے، ابھی آپ دلی میں کوئی ارادہ کر رہے ہیں تو ارادہ کر لیا تھا طائفتن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوکا کہ وہ بہکا دے آپ کو، یعنی کون جو تھے بنی ظفر کا جو گھرانہ تھا اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، ضلہ وما یضلون، اور نہیں وہ بہکاتے الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو، اپنے آپ کو، وما یضرونک اور نہیں وہ نقصان دے سکتے، ضرر پہنچا سکتے آپ کو، من شیئن کچھ بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے اپنے پیغمبر پہ۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کی اللہ نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ پر کتاب، الکتاب، والحکمت اور حکمت، کتاب یعنی جو کتاب ہے، بک ہے، اور یعنی جو آیات ہیں، والحکمت اور یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہوگا، یہاں پہ ان آیات کی حکمتیں ہیں جو اس میں اتاری گئی ہیں۔ وَعَلَّمَكَ اور سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو نہیں تھے آپ جانتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جو جبرائیل امین نے آ کے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تو وہ اللہ کے نبی نے سیکھا، اور خود سے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے۔ جو بھی ہوتا ہے یا تو وحی خفی ہوتی ہے یا وحی جلی ہوتی ہے، جو کچھ بھی، حدیث بھی اسی کی ایک صورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور سکھایا آپ کو جو نہ تھے آپ جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ اور ہے اللہ کا فضل، عَلَيْكَ آپ پر، عظیمہ بہت بڑا۔ یہ یہاں تک ہو گیا جو پچھلا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تاما والا جو واقعہ پڑھا تھا کہ جو اس نے چوری کی اور پھر اس نے ڈال دی اس پر۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں تفسیر کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا اہتمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور طائفہ یہ سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہی بنو جو ظفر تھے، یعنی ان کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، بنو ویرک کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے، جو چور ہے اس کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع ہی چور تھا۔ تو یہ ہے، تو لہمت وہ انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا، آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو، اچھا دراصل وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو کتاب اور حکمت کے ذریعے وہ کچھ سکھا رہے ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔
ما لکم تعلم، اس میں کیا ہے کہ یہ دوسرے فضل اور احسان کا ذکر آیا ہے. پہلا فضل کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہے پہلا فضل کیا تھا کہ وہ جماعت آپ کو بہکا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. اور دوسرا کیا فضل ہے کہ کتاب اور حکمت دی. کیسے؟ اچھا جیسے کہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. سورہ شورہ میں ہی آیا. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، القصص میں، کہ آپ کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی. ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی. ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا جن سے آپ بے خبر تھے. یہ بھی گویا آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو تو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جسے دوسروں سے معلومات حاصل ہوں وہی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. یعنی یہاں پر یہ نفی کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ پر جو کچھ بھی اترتا ہے وہ وہی کے ذریعے اترتا ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے. آگے چلتے ہیں. لا خیر فی کثیر، یہ واقعہ نا یہاں تک مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، لا خیر فی کثیر، نہیں کوئی بھلائی بہت سی من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں. اچھا لیکن یہ کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو آیات اتری ہیں ان سے جو خطاب ہے منافقین سے، یہ جو اب جو اس وقت جو ہمارا جاری ہے یہ کہاں سے ابھی چلے گا؟ کون سی آیت چل رہی ہے؟ 126 تک چلے گا، ٹھیک ہے. یہ سارا انہیں کا ہی چلے گا سارا. بیچ میں سے کچھ باتیں کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کرے، لیکن 126 تک یہی چلے گا. لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی فی کثیرن، بہت سی من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں. نجوا ان کی سرگوشیوں میں. نجوا سرگوشی یعنی وسپرنگ جو ہوتی ہے، خاموشی سے ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا، یعنی 2 لوگ بیٹھے 3 لوگ بیٹھے تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں. الا، مگر، یہ ان کا نا جو حلقہ تھا نا، جو ان کا اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، ان کا بیان کیا جا رہا ہے. الا، مگر، من امرا، اس کے امرا جو حکم دے. یہاں پہ امر سے مراد مشورہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جسٹ حکم نہیں ہوگا. مشورہ دے بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا بھلائی کا. یعنی سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں تو بھلائی ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو حکم دے یا مشورہ دے. کس کا؟ صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کا، صلح کا درمیان لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا. اصلاح ان کی درستگی کروانا، یعنی اگر کوئی لڑے ہوئے ہیں، کوئی معاملہ خراب ہے تو ان میں صلح کروا دینا. یہ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ، یہ والے کام، صدقے کا مشورہ دے گا، حکم دے گا یا مشورہ دے گا، حکم مشورہ ہی ہوتا ہے، یا نیکی کا مشورہ دے گا، یا 2 لوگوں کے درمیان، 2 فریقوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان صلح کروائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ میں یہ چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. جو کوئی کرے گا یہ ابتغاء مرضات اللہ، رضامندی کے لیے، تلاش کے لیے، اللہ کی رضامند، ابتغاء، چاہنا. بغی کیا تھا؟ تلاش کرنا، چاہنا. تو چاہت کے لیے مرضات، رضامندی اللہ کی، جیسے وجہ اللہ ہم نے پڑھا، اللہ کا چہرہ،
اللہ کے چہرے کے لیے، تو یہاں پہ ہے مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، اجر عظیما، اجر بہت بڑا. سرگوشیوں کے بارے میں بات آئی ہے، تو کہ آپ دیکھیں کہ یہ ویسے بھی رولز کے خلاف ہے. مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اکٹھے، کئی چلیں 3 لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ نہیں بیٹھے، یا 4 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپس میں سرگوشی یعنی جو وسپرنگ کی جاتی ہے وہ اس کے خلاف ہے مجلس کے آداب کے. لیکن صرف جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی بات یاد آ گئی ہے، میں نے سائٹ پہ کر کے کہہ دیا کہ آپ فلاں شخص کی مدد کر دینا، یا 2 لوگ آپس میں صلح کروانی ہے، ان میں صلح کروا دیں، یا کوئی اور بھلائی کا کام. جیسے ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ڈونیشن کا کہہ دیں، یا اس طرح کر کے، یہ سرگوشی بس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا کہ تیسرا، خاص طور پہ جب 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 لوگ آپس میں وسپرنگ کر رہے ہیں، تو وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے کافی حد تک بچنا چاہیے. یہ نا سورہ مجادلہ میں نا کافی لمبا اس کا بارے میں مضمون آیا ہے تو کافی دور ہے صورت یہ ہم سے ابھی، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا لاسٹ سے ہی لیا ہے، ویسے تو کافی دور سے بات چلتی آ رہی ہے. کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ 3 کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا، ان کی سرگوشی نہیں ہوتی. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، مگر کون ہوتا ہے چوتھا ان میں؟ اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5، الا هو سادسهم، اور چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے. اور نہ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور نہ ان سے کم کا اور نہ ان سے زیادہ کا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہو. اچھا آگے اسی طرح ہی چلتے چلتے آگے آ رہا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. یا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آپس میں سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا ہے؟ نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اگر یعنی موازنہ کریں یا پیچھے چلے جائیں یا اپنے ذہن میں وہ سین لے کے آئیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، منافقین بیچ میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیں آپ کی مجلس میں کچھ لوگ منافق بیٹھے ہیں، وہ کیسی ہوگی؟ منافق بھی عبداللہ بن ابی جیسے ہیں، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا دی. اس قسم کے منافق اگر بیٹھے ہیں آپ کی مجلس میں تو کتنی دل آزاری کی بات ہے. اب دیکھیں کہ نا مثال میں ویسے دے رہی ہوں، اسکول ہے، اسکول کی بات کرتی ہوں. چلو کہ اسکول میں کلاس ہے، کلاس میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہیں، کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے، مغرور ٹائپ بھی ہوتی ہے، کچھ بچیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی، تو وہ آپس میں بچیاں وسپرنگ کر رہی ہوتی ہیں دوسری بچیوں کے بارے میں، دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر بچے جو ہیں ڈسہارٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی کیا بیت رہی ہوتی. اور اگر خدا نخواستہ استاد بھی ویسا ہی ملا ہوا ہے کہ جس کو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، تو کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پر، اور آپ علم سیکھنے کی بجائے کیا لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے. تو بہرحال یہ جو مجلس آپ وہ سارا سین یاد کریں کہ اس میں عبداللہ بن ابی جیسے اور امیہ بن خلف جیسے اور پھر اور قسم کے بڑے بڑے منافق، تو خیر ادھر رہ گئے نا، ادھر مدینہ کی بات کریں تو بڑے بڑے منافقین بیٹھے ہیں، اور پھر بیچ میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ. یہ نا دوسرا رکوع ہے اس کا سورہ مجادلہ کا، یہ بڑا طویل ہے اس کے بارے میں. تو یہاں سے اس بات کی سمجھ آتی کہ انہیں تو منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس منع کیے ہوئے کام کو کر رہے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ. اور اس میں گناہ گاری کی، یہ جو آپس کی ان کی وسپرنگ ہے، گناہ گاری کی، ظلم و زیادتی کی، نافرمانی ہے پیغمبر کی سرگوشیاں آپس میں، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ بیان کر رہا ہے. وہ آپس میں کون سی وسپرنگ کر رہے ہیں؟ کون سی؟ بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول.
اسم کی، عدوان کی اور معصیت رسول کی، ان کی وسپرنگ کریں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تیرے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ میں سلام کرتے ہیں جس میں اللہ نے نہیں کیا. یعنی اللہ نے، مطلب جو اللہ نے السلام علیکم کہا ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ موت ہو. اس طرح کی چیزیں ہی نہیں آئیں. اور پھر وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور جو اپنے دل میں کہتے ہیں لولا، اور اپنے دل میں کیا کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس کیے پر سزا کیوں نہیں دیتا. اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں سزا کیوں نہیں مل رہی. حسبهم جہنم، ان کے لیے تو کافی ہے جہنم، یصلونها فبئس المصیر، اور جس میں یہ جائیں گے فبئس المصیر، کیا یہ برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اسی میں مجادلہ میں اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو. ٹھیک ہے، تو کیا کرو، تم سرگوشی کرو تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو یہ سرگوشیاں گناہ والی نہ ہو، ظلم و زیادتی والی نہ ہو، اور پیغمبر کی نافرمانی والی نہ ہو. اب یہ ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے یہ کہہ کے کہ یعنی جس طرح یہود اور منافقین کا شیوا تھا یہ نہیں عمل کرنا. یعنی یہاں پر کیا کی جا رہی، کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، تربیت کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں ایمان والوں کی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ سرگوشیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے. کون سی ہونی چاہیے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور بلکہ نفع رسانی، پرہیزگاری کی باتوں پر تبادلہ خیال کرو. یعنی اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، ایک گروپ اس طرف بیٹھا ہے اور وہ یہ باتیں کر رہا ہے معصیت رسول والا اور گناہ اور زیادتی کی باتیں کر رہا ہے، اور آپ نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بالبر والتقویٰ، اس طرح سے. اب دیکھا جائے تو صحابہ کرام بھی یہ بات کہہ سکتے تھے کہ وہ کیا بات کریں. کتنا مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، کتنا عجیب. مجھے بڑی اس چیز کی کوفت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی کہ جب آپس میں وسپرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سارا. ہاں بالکل، تو آٹومیٹکلی دل میں آ جاتی بات، اور یہ آداب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اللہ مگر وتناجوا بالبر، اللہ اس میں نہیں ہے، خیر میں ویسے ہی اپنی طرف سے بتا رہی ہوں. وتناجوا بالبر والتقویٰ، سرگوشی کرنی ہے تو نیکی اور تقویٰ کے کام میں کرنی ہے. کہ فلاں ہے آپ اس کی ہیلپ کر دیں، فلاں کام ہے وہ ذرا یہ کر دیں، مجھے بعد میں بھول جائے گا. اکثر ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں آپ مجھے یاد نہیں رہنا، آپ یہ والا کام کر دینا. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. یہ سورہ مجادلہ کا رکوع نمبر 2 ہے، اس کا پورا یہ مضمون ہے. تو اصلاح بین الناس یعنی صلح، پہلے صدقہ آیا پھر معروف. معروف کون سی چیزیں ہوتی ہیں، جانی پہچانی. اور صلح میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے نا، دو لوگوں کے، دو میاں بیوی اگر لڑ پڑے ہیں، یا دو دوست یا دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا دو بہنیں لڑ پڑی ہیں، تو اس میں صلح کے لیے آپ تھوڑا بہت اس میں اس کو کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ بھئی آپ اس کے پاس گئے کہ وہ تو آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر رہا تھا، ہم نے گئی تھی میں آپ اس کے پاس، تو وہ آپ کے بارے میں، تو وہ تو آپ کے بارے میں اچھے الفاظ ہی آپ کو یاد کر رہی تھی. میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. زیادہ تر تو لوگ جو ہے وہ بات کو بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں، بہت کم ہی ہیں جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس کے پاس گئے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں. یہ طریقہ انداز بلکہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے کہ اگر کسی میں صلح کروانی ہے، دو لوگ پھٹ گئے، ان میں مطلب کوئی مخالفت ہو گئی ہے، تو آپ اگر ایک کے پاس بیٹھے ہیں تو دوسرے کی اس کی اچھائی بیان کریں کہ وہ تو آپ کے بارے میں اتنا حسن ظن رکھ رہا ہے، چھوڑیں بات ختم کریں، مٹی ڈالیں. اور پھر اس کے پاس گئے تو اس طرح. تو اس طرح وہ جو آپ وہ کوشچن کر رہی تھی نا میم، ہمیں گناہ تو نہیں اس چیز کا کہ جو ہم جھوٹ، تو یہاں پہ آ کے صلح میں دو دوستوں کے درمیان، دو میاں بیوی، دو پرسن جو بھی کوئی لڑے ہوئے ہیں، دو قبیلے لڑ گئے پڑے، ہم خاندان ہے، تو ان میں آپ صلح کروا دیں. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، کس لیے، ذالک، یہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، فسوف، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجرا عظیما، اجر بہت بڑا. مجلس میں بیٹھے ہیں،
میٹنگ میں بیٹھے ہیں, درس میں بیٹھے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں, کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں, کوئی بات یاد آ گئی ہے, فوری طور پر آپ کو وسپرنگ کرنی پڑی ہے, اچھائی کی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو ادروائز اس کو منع کیا گیا ہے, مطلب یہ آداب کے خلاف ہے. آپ لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہوگا, پتہ نہیں مجھے یہ بڑی عجیب لگتی ہے, کیونکہ میں نے پھر دیکھا, پھر ہم لوگ دیکھتے تھے بچوں کو کہ آپس میں بچے کیا کر رہے ہیں آپس میں, بس یوں ہی کرنا ہوتا تھا دوسرے کی طرف دیکھ کے. دوسرا بچہ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں میری بات ہی کر رہے ہیں, بھلے وہ اس کو دیکھ ہی رہی ہو بس خالی. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی نقصان دہ ہیں بچیوں میں خاص طور پہ. لڑکے تو کام ہی کرتے ہوں گے, زیادہ لڑکیاں ویسے کرتی, میں بھی لڑکے بھی کرتے ہوں. تو یہ چیزیں اچھا, تو یہ اس وقت کے اس کا وہ سارا بتایا جا رہا ہے. وہ سین آپ اگر لائیں سامنے کہ صحابہ کرام بھی بیٹھے, منافقین بھی بیٹھے, اللہ کے نبی بھی بیٹھے, اور وہ کیا کر رہے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی, من بعد بعد اس کے, ما تبینہ جو واضح ہو گئی, لہ الہدی اس کے لیے ہدایت, وَيَتَّبِعْ اور وہ پیروی کرے گا, غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کی. مومنوں کا راستہ کیا, نولیہ تو ہم پھیر دیں گے اسے, نولیہ تو ہم پھیر دیں گے اسے, کہاں سے نکلا, واللہ سے, واللہ ما تولا جدھر وہ پھر گیا, ونصلہ اور ہم جلائیں گے اسے, ونصلہ اور ہم جلائیں گے اسے, جہنم جہنم میں, وساءت مصیرا اور کتنی ہی بری ہے مصیر سیر لوٹنے کی جگہ. اللہم لا تجعلنا منہم. جو کوئی یعنی جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے وہ مخالفت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, واضح ہو, ہدایت بھی واضح ہوگی, اللہ کے نبی بیچ میں بیٹھے, سب سے بڑی بات آپ کے بیچ میں, یعنی علم کا ایک چراغ, اس کا منبع روشن سورج, سراجوں وقمر منیرا, کیا مطلب الفاظ استعمال کریں, سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور پھر بھی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو لفظ ہے نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہاں پر جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے, قرآن, اس کے سیکنڈ کیا ہے, حدیث, حدیث کے بعد خلفائے راشدین ہے. اگر کوئی آپ کو عمل نہیں ملا اللہ اور اس کے رسول, اللہ کی کتاب میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, تو پھر آپ صحابہ کرام کے جو ہے وہ اس کے عمل سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. میں مثال دے رہی ہوں, جیسے 8 تراویح ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہیں. اللہ کے نبی نے تو آپ کو پتہ ہی کہ اللہ کے نبی نے تراویح نماز باقاعدہ نہیں پڑھائی, واپس چلے گئے تھے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا. 8 ہیں یا 20 ہیں, جتنی بھی ہیں, تو باقاعدہ کس نے اہتمام کیا تھا, حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ آپ دیکھیں کہ پوری امت جو ہے رمضان میں تراویح نماز پڑھی ہوتی ہے, عورتیں بھی آ رہی تھی, مرد بھی آ رہے ہیں, یہ وہاں سے ہے, اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اس کے علاوہ صحابہ کرام میں بھی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی, پھر کیا ہے, پھر ہوتا ہے اجماع. یہ نا یہ اس کی کیٹیگریز ہیں مختلف. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا حدیث, علوم الفقہ, علوم الحدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہمیں اس کے اس طرح سے کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں, تو نمبرنگ ہوتی ہے ان کی. تو سب سے پہلے قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ ہے. چوتھے نمبر پہ ہے اجماع, امت کا اجماع ہے, تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں, اجماع اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اجماع امت, سب اس پہ متفق ہیں. اچھا, اور پھر اس کے بعد امت بھی اب اجماع بھی نہیں ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر لاسٹ میں جا کے کہیں آتا ہے قیاس. اب آپ قیاس کریں گے, کئی لوگ خیر قیاس کو نہیں وہ کرتے, نہیں لیتے, اچھی بات ہے, بلکہ قیاس نہ ہی لیا جائے. تو بہت ساری چیزیں آپ ریسرچ کریں تو مل جاتی ہیں. تو بہرحال قیاس بھی ہوتا ہے ایک. یہ ہے اجماع غیر سبیل المؤمنین. امام کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے اس کا کیا تھا, لیکن اصل میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ, انہوں نے 300 مرتبہ قرآن کو پڑھا کہ امت میں اجماع کہاں پر ہے. 300 بار, 300 ٹائمز
امام شافعی نے قرآن کو بار بار دہرا کہتے کہیں نہیں مجھے ملا، 301 مرتبہ جب پڑھا نا تب جا کے غیر سبیل المومنین پہ، مطلب یہ روایات آتی ہیں، اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا، تو پھر جا کے جب یہاں پہ نگاہ ٹکی تو غیر سبیل المومنین پہ ٹکی کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، جہاں پہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بات نہیں نظر آ رہی، کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر آپ یہ تو بہرحال یہ پھر ان کا جب اس لفظ پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اجماع ہے، اجماع کی کوئی صورت ہے. تو بہرحال جو ہے اسی طرح ہی مختلف امت پہ جس طرح سے کئی ایسے آپ کو پتہ ہے کہ کئی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا مسئلہ نہیں پتہ چلتا. تو یہ وہ جو لفظ ہے نا غیر سبیل المومنین، اس میں یہ ذرا تھوڑی سی ڈیپتھ ہے، تو وہ یہ پھر کئی مسائل کی ہیں، تو ویسے ہی میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیان کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھرتا ہے، اور ہم جلائیں گے اسے جہنم میں، وسعت مسیرہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. اللہم لا تجعلنا منہم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.